کہ جاپان میں کیا ہو گیا ہے کہ جاپان بڑا ویلکمنگ کنٹری تھا. یقیناً اس میں جو پاکستانی اور غیر ملکی ہے جاپان کی ترقی میں بڑا اہم کردار ہے. لیبر میں 1980s میں 1990s میں اور 2000 میں جاپان نے خود ویلکم کیا لیبر کو, چونکہ ان کی اکانومی جو تھی وہ گرو کر رہی تھی اور ان کو لیبر چاہیے تھی, جس میں پاکستان سے ہزاروں لوگ گئے, دنیا بھر سے لوگ گئے اور جاپان کی معیشت میں ترقی میں بڑا مرکزی کردار ادا کیا. لیکن 2026 میں ان کو نکالا جا رہا ہے. تو سر میں اس پہ بھی آؤں گا, سوالات پہ جو آگے ہے, لیکن اتنی زیادہ سختی کی جاپان کو کیوں ضرورت محسوس ہو گئی, یا بہت زیادہ بندے ایجنٹوں نے پیسے لے کر جاپان بھیج دیے؟ جی السلام علیکم وعلیکم وسیم السلام. صاحب, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا ٹو ٹیک می آن یور پروگرام. تھینک یو. وسیم صاحب دیکھیں, ایسا ہوا کہ جاپان نے پاکستان کے لیے ونڈو اوپن کی, اور جہاں پہ لیبر کی بڑی شارٹیج بھی تھی, اور انہوں نے ایک طریقہ وضع کیا کہ آپ لوگ جاپانی زبان سیکھ لیں تھوڑی سی. اگر آپ کے پاس 10 سال کا تجربہ ہو کسی بھی فیلڈ میں, لیبر میں آپ کو ویلڈنگ کرنا آتی ہے, آپ کو پلاسٹر کرنا آتا ہے, آپ کو گھر بنانا آتا ہے, آپ کو رنگ کرنا آتا ہے, آپ کو شپنگ کا کام آتا ہے, کوئی بھی ایسا آپ کو جو ہے نا وہ کام آتا ہے جس میں آپ اپنی ایکسپرٹیز ہیں آپ کی, تو آپ جاپان آ سکتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں وہ شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایجنٹ ہم سے, اب جاپان گورنمنٹ کہہ رہی ہے آپ فری میں آ جائیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایجنٹ کو 50 لاکھ روپے دیں گے اور ایجنٹ ہمیں صرف 3 مہینے کا وزٹ ویزا دے دے وہاں پہ, ایک دفعہ ہم جاپان میں انٹر ہو جائے, اس کے بعد ہم ڈالیں گے پولیٹیکل اسائلم, اور ٹھیک ہے. پولیٹیکل اسائلم ڈالنے کے بعد ہم ڈھونڈنے کے نوکریاں, اور اس کے لیے 50 لاکھ روپے بھی دے رہے ہیں. تو بات یہ, 2 آپشن آپ کے پاس ہیں. ایک آپ کو یہ آپشن دیا انہوں نے کہ آپ طریقے سے بغیر پیسہ خرچ کیے تھوڑی سی محنت کر لیں, زبان سیکھ لیں, تجربہ کا لیٹر سرٹیفکیٹ بنا لیں اور ایک پروسیس کے ٹھیک تحت آ جائیں. اور ٹھیک ایک ہے. دوسرا آپشن ایجنٹوں نے دیا کہ 50 لاکھ دو اور ہم آپ کو جاپان بھجوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاکستانیوں نے زیادہ تر آپشن سلیکٹ کر لیا, سستا مشکل میں پیسے لگا کے اور آسان طریقہ ان کے مطابق. اس میں جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے, اس میں نوکریاں بھی نہیں ملتی, اس میں پکڑ دکڑ ہوگی تو سب سے پہلے آپ ہی کو پکڑ کے واپس بھجوائیں گے. یہ سارے مسائل انہوں نے خود اپنے طور پہ سلیکٹ کیے اور رسک لے لیا. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہاں پر کیا ہوا, جاپان نے تیسرا ایک آپشن بھی دیا. اگر آپ کے پاس یہ تعلیم یا تجربہ یا کچھ نہیں تو آپ بزنس ویزے پر آ جائیں. ٹھیک بزنس ہے. ویزے کے لیے کیا کیا انہوں نے کہ 50 لاکھ ین آپ کے پاس ہونے چاہیے, اس سے ٹھیک ہے. آپ کمپنی کھلوا لیں اور وہ کمپنی سے آپ ویزا لیں اور یہاں پہ کام کریں. اچھا, اب 50 ہوا لاکھ یہ کہ ین کتنے پیسے بنتے ہیں صدیقی صاحب؟ سوری یہ پتہ چلا. 50 لاکھ ین ہوتے ہیں سر 1 کروڑ پاکستانی. اچھا ٹھیک ہے. ایوریج 1 کروڑ پاکستانی روپے کی آپ کمپنی کھلوا لیں, اچھا. اور اس کے بعد آپ یہاں پہ وہ ویزا لے لیں اور ویزے کے تحت اپنا کاروبار شروع کر دیں یہاں پہ. تو ہوا یہ کہ پاکستانی بہت بڑی تعداد میں وزٹ ویزے پر آتے ہیں یہاں پہ, جو ایجنٹوں کے ذریعے 50 لاکھ روپے دے کے اور اپنا پولیٹیکل اسائلم ڈالتے, اور اس کے بعد جب 3 سال تک نوکریاں کرتے, 3 سال کے بعد جب وہ ریجیکٹ ہو جاتا, کیونکہ فرسٹ ورلڈ کنٹری میں جاپان سب سے زیادہ جو ہے نا ریفیوز کرنے والا ملک ہے بالکل ایسے, پولیٹیکل بالکل ایسے. اسائلم. ہاں جی, تو 1% جاپان جو تو ہے اسائلم وہ دیتے ریشو نہیں ہے. ہے, 0.01% لوگوں 0. کو اسائلم ملتا ہے, ایسے ہی ایسے اور ہی 99.9% کو ریفیوز ہو جاتا ہے. تو ریفیوز ہو 3 جائے. سال کا اس میں ٹائم ملتا ہے. 3 سال میں 2-3 دفعہ آپ اپلائی کرتے ہو, تینوں دفعہ ریفیوز ہوتا ہے, پھر آپ کو پاکستان جانا پڑتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, 3 سال کے بعد 500 مان یعنی 50 لاکھ ین نوکری کر کے جمع کیے اور کمپنی کھول لی. کمپنی کھولنے کے بعد انہوں نے اس کمپنی پہ بزنس نہیں کیا, ویزا لے کے دوبارہ فیکٹریوں میں نوکریاں کرنے لگ گئے. اچھا. تو اب جب جاپان نے کیا کی کے اندر فارنرز کی پاپولیشن بڑھی, تو اس سے کیا ہوا, یہاں پہ کرائم بہت زیادہ شروع ہو گئے, ٹھیک ہے. جرائم شروع ہو گئے, چوری چکاری, اس کے بعد نا خواتین کا ریپ, اور بہت سارے ایسے کرائم جو جاپانی معاشرے میں پہلے کبھی نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو اس پہ جاپانی عوام نے پھر وہ بہت زیادہ ایک پروٹیسٹ شروع کیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, جاپان جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ مساجد بنائیں لیکن مسجد کے اندر آپ لوگ جو ہے نا عبادت کریں. ہمارے پاکستانیوں نے کیا کیا کہ وہ ہر جلوس جو ہے نا سڑکوں کے اوپر نکالنا شروع کر دیا. ہر جو 14 وہ 12 ربیع اول ہو, محرم ہو, 9 محرم ہو, 10 محرم ہو, پوری انہوں نے وہ سڑکوں پہ نکالنا شروع کر دیا. اس سے جاپانی عوام کے اندر بھی تھوڑا سا ایک کہتے ہیں نا انپروٹیکٹڈ فیلنگ ہوئی کہ بھئی وہ ایک تو اسلام کا امیج دنیا میں ایک خلاف چل رہا ہے, نگیٹو چل رہا ہے. پھر مساجد کا بنا کے نہیں کہ آپ مسجد میں عبادت کریں, ان سڑکوں پر آ گئے.
اور پھر وہ سڑکوں کے باہر گاڑیاں کھڑی کر کے ٹریفک بلاک کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو تمام اچھا کام ہوئے اس سے جاپان کی عوام کے اندر ایک بڑا نگیٹو امپیکٹ پڑا. تو یہ سارے مسائل ہیں جس سے جو ہے نا میرے خیال سے آگے جا کے چند مہینوں میں بہت بڑی ایک ڈاؤن فال آئے گا پاکستانی کمیونٹی کی تعداد میں, کیونکہ ابھی 30 سے 35 ہزار پاکستانی ہیں, اور جو ہے نا جس طرح سے ابھی 3-3.5 ہزار لوگوں کے یہ مسائل کیسز سامنے ابھر کر آ گئے, شادی کے, ویزے کے, کمپنی بنانے کے, اوور اسٹے کے, ماضی میں کوئی کرائم کیا ہے, یہ سارے معاملات بہت تیزی سے ابھر رہے ہیں. میرے خیال سے یہ آگے جا کے پاکستانیوں کے لیے بڑی پرابلم ہونے والی ہے. اچھا صدیقی صاحب, بالکل آپ نے تو وہ کہیں نا کہ پنڈورا باکس کھول دی ہے. جاپان جی کی آپ نے وہ کہانی بتا دی ہے, شاید چند لفظوں میں کہ ہمیں سننے کے لیے جو ہے نا لوگوں کو کئی کئی سال لگے ہیں, لیکن آپ نے وہ کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. لیکن اب جی سوالات جی آپ نے یہاں پر چھوڑ دیے ہیں اپنی باتوں میں. ایک تو آپ نے ایک بڑی واضح بات کی کہ جاپان نے دروازے بند نہیں کیے. جاپان کے ابھی بھی دروازے کھلے ہیں, لیکن قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے, بالکل جو کہ بالکل ہمارے لوگ نہیں کرتے. پھر دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے فار رائٹ کی, یہ صرف جاپان میں نہیں, ساؤتھ افریقہ میں بھی یہی مسئلہ ہے, اور بالخصوص یونائٹڈ کنگڈم میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہاں پر بھی جو فار رائٹ کی جماعت تھی اس کی بھی ایک سیٹ تھی, لیکن اس کی اب جو لوکل کونسل کی سیٹ ہیں وہ 1500 سے زیادہ ہو گئی ہیں, جو بلدیاتی سیٹیں ہوتی ہیں. پارلیمنٹ بھی سیٹیں بھی ان کی جو ہے نا وہ 3 گنا بڑھ گئی ہیں, جو پہلے ایک آدھی سیٹ تھی. لیکن یہ پوری دنیا میں یہ ہوا چلی ہے کہ خاص طور پر پاکستانی و مسلمان کمیونٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن اس میں جو آپ نے بات کی ہے, ہزاروں پاکستانی جو ہیں ان کا مستقبل یقیناً خطرے میں ہے. جب ایک پاکستانی کو دیکھیں گے کہ اس نے یہ اسائلم کلیم کیا, پھر بعد میں کمپنی بنائی, پھر کمپنی بنا کے اس نے شادی کی, پھر وہ شادی چھوڑ کے نئی شادی لے آیا, تو سب سے پہلے تو جو لوگ لیگل آ رہے ہیں اس کا آپ نے تو بتایا کہ ایک زبان سیکھنی ہے, اور جی ہاں اس کے بعد اگر اسٹوڈنٹ آنا ہے تو اس اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ایک پروسیجر ہے, یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے, اس کی فیس جمع کروانی ہے. تو ایجنٹ جو ہیں وہ جو 3 ماہ کا ویزا ہوتا ہے وہ وزٹ ویزا دیتے ہیں, جی جی اس کے جی جی بیس پہ بھی کافی پاکستانی وہاں پر ہے. جی لیکن جی آپ بالکل یہ بتائیے گا کہ جو لوگ ہیں وہاں پر اب جو سٹے ہے 5 سے 10 سال ریزیڈنسی کا تھا, 5 سال تھا, اب اس کو 10 سال کر دیا ہے. 10 سال کر دیا. جی ہاں یہ بھی ایک چینج آیا ہے. پھر ٹوکیو میں, اوساکا میں, نگویا میں اور اس طرح کے بہت سارے جو دوسرے جاپان کے شہر ہیں وہاں پر مظاہرے بھی ہو رہے ہیں پاکستانیوں اور مسلمانوں کے خلاف. جی یقیناً ہاں یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے. لیکن جن لوگوں کی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, جن لوگوں نے شادیاں جاپان میں کی ہیں, تو اب جاپان میں شادیاں کر کے بیوی کو چھوڑ آئے ہیں, نئی بیوی پاکستان سے لے ہیں, ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ کیا وہ بھی خطرے میں ہیں یا وہ بچ جائیں گے؟ جنہوں نے جاپانی خاتون سے شادی کی, اس کا ویزا لے لیا اور ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کو ڈیورس کر دی, طلاق لے لی, اب وہ پاکستان میں قانونی طور پہ وہ شادی کر سکتا ہے پاکستان سے. ٹھیک ہے, وہ اس کو تو شاید بچت ہے, لیکن جس نے دونوں بیویاں رکھی ہیں کہ اچھا جاپانی سے شادی کی, اس کو بھی رکھا ہوا ہے اور خاموشی سے جا کے ایک پاکستان خفیہ میں. شادی پاکستان میں کر لی, اس کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے. 2 کنٹینیو شادیاں رکھنا جاپان میں جرم ہے, اللیگل ہے. تو یہاں پر آپ نے اور ڈکلیئر نہیں کی جاپان میں, آپ ایک ڈکلیئر کر ہی نہیں سکتے, آپ کریں گے تو پھر آپ نے جو ہے نا پھر جب ویزا ختم کرانا پڑے گا اپنا. تو شادی کے ویزے کی بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا فیسلٹیز بھی ہیں, ٹیکسز کے معاملے میں, ٹھیک ہے, دیگر معاملات. تو کوئی سے ابھی بزنس کے لیے, عام طور پہ بزنس کرنے کے لیے 50 لاکھ ین چاہیے ہوتے ہیں, اب وہ کر دیا انہوں نے 3 کروڑ ین کا کیپٹل. 3 اچھا کروڑ ین کا کیپٹل مطلب 6 کروڑ آپ کے پاس ہونے چاہیے. اب کمپنی جو بنائیں گے 6 6 کروڑ کروڑ. سے کم میں نہیں بن رہی, پاکستان 6 کروڑ. اچھا سر, تو جو پہلے آپ جی قطع کلامی کی معافی, جو پہلے کمپنیاں بنی ہیں, جس طرح آپ نے دیکھا کہ جو لوگ غیر قانونی آئے ان کے سالم ریجیکٹ ہوئے, پھر 40,000 کمپنیاں بنی, ان میں سے 22,000 لوگوں نے جو ہیں وہ ویزے وہاں سے لیے, لیکن کام وہ فیکٹریوں میں کر رہے ہیں. تو اب جی ان کا جی مستقبل کیا ہے؟ وہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ان ہے, کے چونکہ خلاف اطلاعات کریک ڈاؤن بہت سخت کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے. فیکٹری جو دفتر کے ایڈریس دیے ان کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں, وہاں دیکھ رہے ہیں تو جاتے ہیں تو ویڈیوز کی آنے شروع ہو گئی ہیں کہ امیگریشن والے جاتے ہیں, پتہ چلا وہ تو 6 مہینے سے کسی نے دفتر ہی نہیں کھولا, اور کدھر ہے, بندے کو فون کیا تو پتہ چلا وہ کسی فیکٹری میں نوکری کر رہا ہے. تو ان کو پکڑ کے یہ جو ہے نا ان کے ویزے کینسل کر رہے ہیں,
ان کو وہ واپس بھجوائیں گے پاکستان. اور یہ جو 40,000 کمپنی میں سے 22,000 کمپنیاں ہیں، یہ ساری پاکستانیوں کی نہیں ہے، اس میں چائنیز بھی ہیں. ڈفرینٹ